بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد طیب ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم میتھمیٹکس لیکچر بنائیں گے۔ ہمارا یہ چینل بن چکا ہے ابھی، تو یہ ہماری فرسٹ ویڈیو ہے۔ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ پروبیبلٹی، چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل اسٹوڈنٹس کو اس میتھس میں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی میتھس بک ہے، کوڈ 1429-5405، اس میں آج کل اسٹوڈنٹس کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہے، تو میں نے سوچا انشاءاللہ ابھی ہم یہ کور کر لیں گے اس سیمسٹر کے اندر پھر ہم آگے جائیں گے میتھمیٹکس میں۔ تو اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے پرابیبلٹی۔ تو اس بک میں جو انٹروڈکشن ہے، اس پر جو ہوا ہے یا جو رائٹنگ اس میں لکھا ہے، یہ کچھ زیادہ واضح نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس پر ایک الگ لیکچر بنایا آسان سا، تاکہ آپ لوگوں کو جلدی سمجھ آئے اور آپ لوگ سمجھ جائیں۔ تو سب سے پہلے پرابیبلٹی اوریجنیٹڈ فرام گیمبلنگ۔ پرابیبلٹی جو ہے وہ جوئے سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، جو یہ بیسکلی یہ میتھمیٹکس کی برانچ ہے، ایک الگ فیلڈ ہے۔ اس کو ہم اسٹیٹسٹک کی پہیہ بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ زیادہ تر اسٹیٹسٹک سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ جوئے سے اخذ ہوا ہے۔ ہم اس میں انسرٹینٹی ڈسکس کرتے ہیں، ایک ایسی ایونٹ، ایک ایسا فیوچر جس کے بارے میں ہم شور نہ ہو کہ آیا یہ ایونٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، فیوچر میں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کی پاسبلٹی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پرابیبلٹی میں۔ سب سے پہلے یہ 17 سینچری میں یہ فیلڈ انٹروڈیوس ہوا۔ دو فرینچ میتھمیٹیشین نے یہ اس پرابیبلٹی پر کام کیا، یہ انٹروڈیوس کیا، جس کا نام تھا بلیس پاسکل اور پیری ڈی فارمیٹ۔ اس کے بعد 3 اور سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس پر اور کام کیا اور اسے مور ڈیولپ کیا، جس کا نام تھا جیکب برنالی، ابراہم ڈی مورے اور پیری سیمن لیپلاس۔ یہ 3 سائنٹسٹ اس کے بعد اس نے مور ڈیولپ کیا پرابیبلٹی کو۔ پرابیبلٹی کی ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں۔ Probability is the branch of mathematics in which we study two kind of ideas۔ ہم اس میں 2 قسم کے آئیڈیاز پڑھتے ہیں، a quantity measure of uncertainty اور second one ہے a measure of degree of belief in a particular statement or problem۔ کوانٹٹی میئر آف انسرٹینٹی ایک ایسا ایونٹ جس کے بارے میں ہم شور نہ ہو کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کوانٹٹی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا کتنی % اس کی چانسز ہے اور نہیں ہے۔ اور اسی کا یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ بھی تقریباً یہی کہتا ہے کہ ڈگری آف بلیف آف ان اے پارٹیکولر اسٹیٹمنٹ اور پرابلم۔ ہم پرابلم ہی لیتے ہیں، تو ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ پارٹیکولر یہ خاص پرابلم یا خاص بیان ہے، اس پر ہماری شورٹی کتنی ہے، ہم کتنی % اس پر شور ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کچھ ہم پرابیبلٹی میں ڈسکس کرتے ہیں، جو اس بک میں ڈسکس ہوا ہے۔ اب آگے کچھ اہم ڈیفینیشن ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس چیپٹر کو سمجھنے کے لیے، تاکہ اس پر جو بھی کویسچن آئے آپ لوگ وہ حل کر سکے، آپ لوگ وہ سمجھ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ڈائریکٹ کویسچن سالو کرنا شروع کریں تو پھر آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس لیے بیسک ڈیفینیشنز آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ اس میں یادداشت کی کوئی بات نہیں ہے، صرف سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم پرابیبلٹی ہمیشہ 2 پوائنٹس کے درمیان لیتے ہیں، یا کلوز انٹرول بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے پاس لائز بٹوین 0 and 1، 0 اور 1 کے درمیان لائی کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس بک میں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے، اس میں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے ایکسپیریمنٹ، جو بیسک ڈیفینیشن ہے اور بیسک پوائنٹ ہے جو ڈسکس کرنے کے قابل ہے، وہ اس میں نہیں ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو کروا رہا ہوں۔ ایکسپیریمنٹ the process of obtaining different result is called an experiment۔ اگر ہم فرض کریں ہمارے پاس ایک سکہ ہے، ہم ٹاس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک سکہ اچھالتے ہیں،
تو اس کا فرسٹ ٹائم ہمارے پاس ہیڈ آیا، پھر ہم نے اچھالا ٹیل آیا، پھر ہم نے اچھالا ہیڈ آیا، پھر اچھالا ٹیل آیا، فرض کرے اس طرح ہمارے پاس ریزلٹس آئے. تو یہ ریزلٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کہتے ایکسپیریمنٹ، اس کو کہتے ایکسپیریمنٹ. پھر ایکسپیریمنٹ کی دو ٹائپس ہے، 2 ٹائپس آف ایکسپیریمنٹ. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمنسٹک ایکسپیریمنٹ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں نان ڈیٹرمنسٹک رینڈم اور چانس ایکسپیریمنٹ. پرابیبلٹی میں ہم زیادہ تر یہ ٹائپ پڑھتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی ریزلٹ ہم پہلے سے جانتے ہیں. ریزلٹ میں ناؤ بیفور دا ایکسپیریمنٹ، ہم ایکسپیریمنٹ سے پہلے ہی اس کے ریزلٹس جانتے ہیں کہ آیا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ والا جو پوائنٹ ہے اس میں ہم ریزلٹ نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ایونٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس لیے پھر اس کے ہم جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑھتے ہیں. ڈیٹرمنسٹک experiment are those whose outcome can be predictive or predictable before the experiment. ڈٹرمنسٹک ایکسپیریمنٹ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ وہ ایکسپیریمنٹ ہے جس کے ریزلٹ ہم ایکسپیریمنٹ سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ آیا یہ کام ہوگا فیوچر میں یا نہیں ہوگا. ہم کو اس کی آؤٹ کم کو کہتے ہیں ریزلٹ کو. پھر اس کی ڈیفینیشن بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر، لیکن ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے فیوچر میں. دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے نان ڈیٹرمنسٹک اور رینڈم اور چانس ایکسپیریمنٹ. یہ ایکسپیریمنٹ ہم ڈسکس کریں گے زیادہ تر پرابیبلٹی میں. دا نان ڈیٹرمنسٹک اور رینڈم ایکسپیریمنٹ آر دوز ہوز آؤٹ کم آر رینڈم ان نیچر. جس کی نتائج ہمیں معلوم نہ ہو کہ آیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. can not be predicted before the experiment. ہمیں ایکسپیریمنٹ سے آگے پتہ نہ ہوگا، ہم شور نہیں ہوں گے کہ یہ آیا ہیڈ آئے گا. ٹاس فرض کرے ٹاس ہم لیتے ہیں تو جب ہم سکہ اچھلتے تو ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوگا کہ آیا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا. جب ہم ٹاس کوائن کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ ہیڈ آیا یا ٹیل آیا. تو اس کو ہم نان ڈیٹرمنسٹک ایکسپیریمنٹ یا رینڈم یا چانس ایکسپیریمنٹ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. پھر ایک اور ٹرمز یوز ہوا ہے سیمپل اسپیس، جو انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس علامہ اقبال یونیورسٹی کی بک میں اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن a set consist of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. جب ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور جو اس کے ممکنہ نتائج ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم ایک سیٹ کی شکل میں لکھتے ہیں، پھر اس کو ہم سیمپل اسپیس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہم یوجولی یہ ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ایس سے یا اومیگا سے. ڈبلیو کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں یا یہ سائن بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو ہم اومیگا کہتے ہیں. سیٹ میتھمیٹیشین میں سیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دا کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹنکٹ آبجیکٹ از کالڈ سیٹ. یہ کرلی بریسز میں لکھ سکتے ہیں، ہم اس کو ہم کرلی بریسز کہتے ہیں. فرض کریں یہ میں نے ایک ایگزامپل لکھا ہے، اومیگا یا اس سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیمپل اسپیس بھی کہہ سکتے ہیں. اور سیٹ ہم اس لیے ایسے کہہ رہے ہیں کہ آل ایلیمنٹس ڈسٹنکٹ فرام ون another، سارے جو ایلیمنٹ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اینڈ آل دا ایلیمنٹس آر ویل ناؤن اور ویل ڈیفائنڈ، اور سارے ایلیمنٹ بھی ویل ناؤن ہے اور ویل ڈیفائن ہے، ہم پہچانتے. تو اس کو ہم سیٹ کہتے ہیں. یا ہم اس طرح جو ہے ٹاسک کی بھی سیمپل اسپیس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں آؤٹ کمز. آپ کو جیسے میں نے پہلے ہی بتائی یہ ٹرمز استعمال ہوئے. آؤٹ کم تو یہ ریزلٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریزلٹ کو کہتے ہیں، لیکن ریزلٹ بھی دا رینڈم ایکسپیریمنٹ ریزلٹ. ٹھیک ہے، رینڈم ایکسپیریمنٹ چونکہ ہم اس کے بارے میں ریزلٹس نہیں جانتے تو اس لیے ہم یہ آؤٹ کم اسے کہتے ہیں. ایکسپیریمنٹ سے پہلے ہم رینڈم ایکسپیریمنٹ کی ریزلٹ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں سیمپل اسپیس. سیمپل اسپیس بھی ہمارے پاس 2 ٹائپس کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈسکریٹ سیمپل اسپیس، جبکہ ادر ون کنٹینیوس سیمپل اسپیس. ڈسکریٹ سیمپل اسپیس
whose element are finite or infinite but countable. डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस हम उस सैम्पल स्पेस को कहते हैं जो जिसके एलिमेंट जो है एलिमेंट्स हम इस सेट में इसको हम एलिमेंट कहते हैं, अरकान को इसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस जो है उसके एलिमेंट या तो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, लेकिन काउंटेबल, हम इस काबिल होंगे कि वो काउंट कर सके, तो इसको फिर हम डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस कहते हैं। या कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस, ये थोड़ा पेचीदा है लेकिन मुश्किल नहीं है। हुज एलिमेंट आर फाइनाइट एंड अनकाउंटेबल और ऑल द वैल्यूज ऑन अ रियल लाइन, इसकी सारी जो वैल्यूज़ होगी वो रियल लाइन पर हमारे पास होगी। ठीक है, ये हमारे पास रियल लाइन है। ठीक है, इस पर हमारे पास इसकी सारी वैल्यू पड़ी होती है। ठीक है, ये हम लेते हैं, इसको हम कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस भी कहते हैं, चूँकि या तो ये फाइनाइट होंगे लेकिन अनकाउंटेबल होंगी, हमें पता नहीं होगा। इसकी मिसाल हम ये लेते हैं 0 to 1, तो ये तो है फाइनाइट, लेकिन 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट अनकाउंटेबल जो है अरकान पड़े हैं। ठीक है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, इतने हिस्से या इतने रुकन इसके 0 और 1 के बीच होते हैं। ठीक है, 0-1 इंटरवल के दरमियान। सही है, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस कहते हैं। फिर हम आते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी, जो कि इस कोर्स में है 1.3, जो ट्रिपलेट्स गिवन है इसमें। ठीक है, हम ये डिस्कस करते हैं। तो ये ट्रिपलेट्स मींस 3, तो इसमें 3 प्रोबेबिलिटी स्पेस गिवन है। ठीक है, फर्स्ट को कहते हैं ओमेगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एफ, और इसके बाद आती है पी। एफ को हम सिग्मा फील्ड भी कहते हैं। आगे हम इंशाल्लाह इसे डिस्कस करते हैं। ओमेगा को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया। फिर आते हैं सिग्मा फील्ड, जो सेकंड वन है, हम इसको एफ या सिग्मा फील्ड भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो होता है ये पाई और सैम्पल स्पेस जो ओमेगा है, वो दोनों इस एफ में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और एफ इस टाइप पर इस शक्ल में लिख सकते हैं हम, इसको हम सिग्मा फील्ड भी। इफ ए इज एन इवेंट बिलोंग्स टू एफ, देन ए कम्प्लीमेंट बिलोंग एफ। चूँकि अगर एक इवेंट है, इवेंट हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इवेंट क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। फ़र्ज़ करें ए हमारे पास एक सेट है। ठीक है, 1 2 3, जो इसकी सैम्पल स्पेस है ये। अगर ये एफ़ को बिलोंग करती है, ठीक है, एफ़ को, और एफ़ जो है आपके पास फ़र्ज़ करें एफ़ ये है, तो इसमें एक पॉइंट आया है कि ए कम्प्लीमेंट भी एफ़ को बिलोंग करेगी। तो ए कम्प्लीमेंट फ़र्ज़ करें हमारे पास एफ़ एक यूनिवर्सल सेट है, ये जो इसके एलिमेंट है। ठीक है, और ए हमारे पास ये सेट्स है। ठीक है, एक सैम्पल स्पेस है। हम यूजुअली इसको ओमेगा और एस से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ हमने ए लिया है। ठीक है, तो हम ए कम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करते हैं, कुछ इस तरह हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट से हम ए माइनस करते हैं। जब ए हमारे पास इससे माइनस होता है तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम इससे ये माइनस करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हम इससे माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास बाकी बचते हैं 4 और 5, विच इज़ इंक्लूड इन एफ। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ए कम्प्लीमेंट बिलोंग टू एफ, चूँकि हमारे पास जो ए कम्प्लीमेंट सेट आया वो भी एफ में ही इंक्लूड है। ठीक है, हम इसको फिर एफ कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है जो इस बुक में ही डिस्कस हुए। ये पॉइंट्स मैंने इस बुक से लिए, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ। If AI are events that belongs to F, then
union of I runs from 1 to infinity ai belongs f. ہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے پاس فرض کرے اے ہمارے پاس انفائنائٹ سیٹس ہے، ٹھیک ہے، A1 A2 A3 A4 ایٹسٹرا، یہ ہمارے پاس جو ہے انفائنائٹ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس کو سمپلیفیکیشن کے لیے لکھتے ہیں، جو اس کی یونین گیون ہے تو ہم اس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں A1 یونین A2 یونین A3 یونین A4 اپ ٹو سو آن. تو پھر ہم یہ لیتے ہیں کہ اس 1 2 کو ہم آئی کی ریپریزنٹیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ ایک اے لکھ سکتے ہیں، اور جو ہم ساری کی یونین لیتے ہیں تو ہم یونین لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یونین سٹارٹس ہوتا ہے 1 سے، تو ہم اس کو آئی ڈینوٹ کرتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، کے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کی مرضی ہو. یہ 1 سے سٹارٹ ہوا ہے اب ٹو سو آن انفینیٹی تک گئے، تو یونین ہمارے پاس انفینیٹی تک گئے، ٹھیک ہے. اور ہم یہاں اس کی نوٹیشن لکھتے ہیں تو ہم یہاں آئی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری ایف کے ساتھ بلانگ کرے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دیا، بالکل اسی طرح یہ ایف میں بھی بلانگ کرے گی، ٹھیک ہے. ویئر آئیز رنس فرام 1 2 3 4 اپ ٹو سو آن. ہم اس طرح اس کو نوٹیشن دے سکتے ہیں، اور اس طرح یہ ایف میں بلانگ کرے گی، جس طرح یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور تھرڈ ٹائپس ہے ہمارے پاس، جو ہے پی. اس کو ہم پرابیبلٹی میئر کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس فنکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فنکشن الگ چیز ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ہم فنکشن کی مثال ایک مشین ہے جس کو ہم کچھ ان پٹ دیتے ہیں، وہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو اس فنکشن کو جو پرابیبلٹی میئر کی فنکشن ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلی ڈیفینیشن میں بتایا کہ پرابیبلٹی کو ہم 0 اور 1 سے 1 کے درمیان 0 اور 1 کے درمیان میئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اس فنکشن کو جو بھی دیتے ہیں، جو بھی ویلیو دیتے ہیں، جو بھی ان پٹ ہم دے، آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس صرف 0 اور 1 کلوز انٹرول آئے گا، ٹھیک ہے. اٹ از اے فنکشن ڈومین لائز بٹوین، اور جو فنکشن کی آؤٹ پٹ ہے وہ اس کو ہم ڈومین کہتے ہیں، وہ کلوز انٹرول 0 1 میں بلانگ کرے گی. 0 مینس امپاسبل، اگر ہمارے پاس ایک ایونٹ امپاسبل ہو جو نان اکر ہو، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک ایونٹ فیوچر میں نہیں ہوگا، تو اس کو ہم پھر 0 سے ڈینوٹ کرتے ہیں. پرابیبلٹی میں ہم اس کو پھر 0 لکھتے ہیں. اور جو ہمارے پاس ایک فنکشن ہے، ایک ایونٹ ہے جو پاسبل ہو فیوچر میں، وہ ہوگا، تو پھر اس کو ہم 1 لکھتے ہیں. ہم کچھ اس طرح یہ لکھتے ہیں کہ 0 لیس پی آف ای لیس گریٹر آر ایکول ٹو 0 اور لیس آر ایکول ٹو 1. یہ ہمارے پاس 0 کے ایکول بھی آ سکتی ہے اور اس سے گریٹر بھی آ سکتا ہے، اور یہاں اس طرف یہ 1 سے لیس بھی آ سکتی ہے اور 1 کے ایکول بھی آ سکتی ہے. ویئر ای بلانگس ٹو سگما، یہ ہمارے پاس سیمپل اسپیس ہے اور ای ایونٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ڈیفینیشن میں ہم ایونٹ، نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایونٹ ڈسکس کریں گے کہ ایونٹ کیا چیز ہے.